بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی۔ آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، دا ویری فیمس اسٹرالوجر، علم العداد کے ماہر، ٹرکش کافی ریڈر ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کمپلیکیٹڈ ٹاپکس ہیں جن کے اوپر عام لوگوں کی دسترس نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت اچھے محقق بھی ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بیمار لوگ تو نہیں، صحت مند لوگ اچانک پتہ چلتا ہے کہ ان کی موت ہو گئی ہے۔ ناظرین یہ موت تو اچانک ہوتی ہے، لیکن کیا مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی موت آنے والی ہے؟ موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے والا ہے۔ ناظرین بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جو مرنے والا بندہ ہے اس کو 4 یا 5 قسم کی جو ہے وہ نشانیاں یا اس کو اشارے دیے جاتے ہیں کہ بھائی تیرا وقت آ چکا ہے، تیری روح نکلنے والی ہے، تیری روح تیرا جسم چھوڑنے والی ہے اور تو اگلے جہان جانے والا ہے۔ وہ کون سی نشانی ہے؟ وہ 2 طرح کی نشانی ہے، ایک روحانی ہے، ایک جسمانی ہے، یا جو بھی ہے وہ جانتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے کہ مرنے والا جو بندہ ہے آخر اس کو موت سے پہلے کون سی نشانیاں، کون سے سائنس، کون سے اشارے ملتے ہیں جس سے اہل عقل تو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا وقت آ چکا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ میں جاننا چاہتا ہوں، بلکہ میرے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں، ٹاپک بڑا ذرا ہٹ کے ہے، آخر مرنے والے کو کیسے پتہ چلتا ہے، کیسے اس کو اشارے ملتے ہیں کہ اس کا جو مرنے کا وقت ہے وہ آ چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام تعریفوں کے قابل صرف پاک ذات واحد وہی ہے کہ جس کے لیے ہر تعریف بیان کی جائے وہ بھی کم ہے۔ بے شک۔ تو دیکھیں موت کا وقت جو ہے نا وہ تو مقرر ہے، ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ جی موت کا وقت مقرر ہے۔ قرآن پاک میں بات آتی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے؟ اچھا، ذائقہ کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، اور عقل الف اور وہ جو ہوتا ہے نا ڈنڈی والی کاف اور لام، اس کا مطلب ہوتا ہے کھا لینا۔ ذائقہ چکھنے میں اور کھا لینے میں فرق ہے، ٹھیک؟ قرآن کریم میں آتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اچھا، اب موت اور انتقال میں فرق ہے۔ یہ بیسیکلی یہ جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں نا یہ مرتے نہیں ہیں، یہ منتقل ہوتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ ہاں، انتقال ہو جاتا ہے، جیسے زمین کی رجسٹری اور انتقال کی بات نہیں جی ہوتی، جی انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ روح جو ہے، روح یہ بیسیکلی تو ظاہر ہے پھونکی گئی ہے ہمارے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے، ٹھیک؟ میں ایز اے لے مین جو آج تک میری لرننگ ہے، جو میں سمجھ چکا ہوں چیز کو یا جو سمجھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جسم ختم ہو جاتا ہے، روح جو ہے وہ نہیں ختم ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ جب ہم میں سے کوئی چلا جاتا ہے ہم افسوس کرتے ہیں، دکھ میں آتے ہیں، ساری دنیا میں ایسے ہی، مگر ہوتا یہ ہے کہ جو روح ہے وہ ایک خاص وقت تک اس نے زندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بھی بات سننے میں آتی ہے نا اکثر و بیشتر کہ ہم جب سوئے ہوتے ہیں، حالت خواب میں ہوتے ہیں، تو ہماری روح جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے کسی اور جگہ پہ، ایک عارضی قسم کا انتقال یا موت وہ ہم پہ طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے بات، اس کا تذکرہ اگر آپ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تصنیف اور بہت ساری کتب کے اندر ریفرنسز موجود ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انتقال کے بعد آپ کے پھر مرحلے ہیں، آپ کو دوبارہ بھی تو اٹھایا جائے گا نا، ٹھیک ہے؟ پوچھا جائے گا، حساب ہوگا، سوال ہوگا، ٹل دا ٹائم آپ پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پہ حساب کتاب کے بعد۔ دیکھیں میں مختصر اگر اجازت دیں تو میں ایک عرض کر دوں کہ جس دن قیامت کا دن برپا ہوگا نا، جس دن قیامت قائم ہوگی، تو جس طرح سورج گرہن ہوتا ہے نا، سورج گرہن لگا ہوتا ہے، روشنی اندھیرا مکس ہوتا ہے، اس طرح کی چیز اس طرح کا معاملہ ہوگا، یعنی روشنی اس لیول کی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ
کہ جو بھی گناہ گار ہوں گے وہ اپنے گناہوں کے پسینے کے اندر لتھڑے ہوئے، ڈوبتے تیرتے ہوئے پریشان ہوں گے. سختی بھی ہوگی، سورج کی سختی بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی. سب کے سب جو ہوں گے وہ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور آدم علیہ السلام سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہماری بخشش کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کریں. آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھ سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے پہ تھوڑی ٹائم کے لیے ناراض ہوا، تو میں ہیلپ نہیں کر سکتا، آپ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں. لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، تو نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ مجھ سے تھوڑا سا غفلت والا معاملہ ہو گیا اپنے بیٹے کے معاملے میں. جب طوفان نوح آیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نکلو، تو نوح علیہ السلام جو ہے ویٹ کرتے رہے اپنے بیٹے کا. اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں تو خود معافی مانگ رہا ہوں. آپ بہتر یہ ہے کہ آپ چلے جائیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں بھی آپ کی سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھ سے ایک قتل سرزد ہو گیا تھا. تو ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، میں اس پہ شرمندہ ہوں آج تک اللہ تعالیٰ سے، میں نہیں کر سکتا کچھ. آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے کہیں گے کہ میں تو امتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیں ان کے پاس چلتے ہیں. کیونکہ عیسیٰ جو تھے وہ روح اللہ بھی تھے نا، مردوں کو زندہ بھی کرنے کا اللہ نے ان کو وہ دیا تھا. تو پھر سارے کے سارے پہنچیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، وہ جس کے اینڈ پہ انک لا تخلف المیعاد، اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ریکویسٹ کریں گے کہ مجھے مقام محمود جو ہے وہ عطا فرما. یعنی وہاں پہ وہ ایک مقام ہے، کتابوں میں آتا ہے ایک درخت ہوگا اور آقا وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کی تعریف اور توصیف بیان کریں گے، اور گناہ گار جو ہیں ان کے لیے شفاعت طلب کریں گے. خیر اس کے بعد پھر جب وہ پل صراط اور یہ سارے معاملات ہو جائیں گے تو ایک مقام آئے گا رضوان صاحب جو جنت کے باہر ہوگا. وہاں پہ سارے جنتی جو ہیں وہ اسمبل ہوں گے. اس مقام کا نام ہے القنطرہ. القنطرہ، ٹھیک ہے. سب وہاں پہ کھڑے کیے جائیں گے. جنت کا دروازہ اس وقت کھولا جائے گا، اللہ رب العزت کا حکم آئے گا کہ اپنے دلوں کو صاف کرو، جو قدورتیں لے کے دنیا سے آئے ہو، یہاں پہ ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہو جو ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے، اپنے دل صاف کرو. تو وہاں پہ لوگ جو ہیں اپنے دلوں کو صاف کر کے اس جنت میں داخل ہو جائیں گے، یا دوزخ جن کے لیے ہے وہاں چلے جائیں گے. دوزخ اور جنت کی دیوار جو درمیان میں آتی ہے، وہاں پہ ایک مینڈھے کو لایا جائے گا، وہ موت ہوگی. وہاں پہ جب اس کو مار دیا جائے گا تو پھر موت ختم، موت وہاں آتی ہے حتمی. ٹھیک. یہ سٹیجز جو ہیں یہ منتقلی کے یہ چلتے رہیں گے. یہ تو ہوگی بات. اب سائنز اینڈ سمٹمز جو ہیں وہ کیسے آتے ہیں اور ان کو سمجھنا کیسے ضروری ہے. جنرلائز جو سمٹمز آتے ہیں نا، اگر ہم فزیکل بیسس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، تو دیر از اے لاس آف ایپیٹائٹ، بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس کم لگنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ریزن کیا ہے. آپ جاتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، پھر دوسرا جو سمٹم آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا یورینیشن کا پروسیس، باتھ روم آپ کم جانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا فزیکل سمٹم جو ہے وہ یہ آتا ہے. تیسرا فزیکل سمٹم یہ آتا ہے کہ آپ کی سلیپ جو ہے اس کا جو ایک پیسفل سلیپ ہے نا، وہ سائیکل آپ کا وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فزیکلی آپ ویک ہونا شروع کر دیتے ہیں. مینٹلی آپ جو ہیں کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ جناب چیزیں سامنے ہوتی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، بلر ہو جاتی ہے وین آپ کی. آپ کا اصل میں عقل اور فہم والا معاملہ جو ہے وہ کام کرنا کم کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہم صحت مند لوگوں کی بتا رہے ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، جو بیمار تو جو ہے وہ بیمار ہیں، جو عام لوگ ہیں، عام لوگ. ٹھیک ہے. کوئی بھی ہے، بیمار ہے یا صحت مند ہے. اچھا. ہاں، اب یہ چیزیں اس کے اوپر آئیں گی. اب یہ فیل کرنے والی چیزیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا عقل اور فہم والا معاملہ،
اور دوسرا غور یہ کریں کہ یہ جو کن پٹی ہوتی ہے نا، کن پٹی یہ اندر کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے، کن پٹیاں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ناک آپ کا وہ بھی سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، ناک کی شیپ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں نا آئینہ، اور جناب یہ دیکھا وہ دیکھا، کپڑے وغیرہ دیکھے اور چل دیے. ان چیزوں پہ بھی غور کریں، اور آپ کو خود بھی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہاں پہ کچھ ہے، کچھ دباؤ فیل ہوگا آپ کو. ٹھیک. اس کے بعد آپ کے ٹخنے اور پاؤں وہ سوجنا شروع کرتے ہیں، سویلنگ جو ہے وہ آنی شروع کرتی ہے. اس کے بعد چیزوں کو نگلنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. آپ کا جو گلا ہے، حلق جو ہے، وہاں پہ کوئی پرابلم شروع ہوتی ہے، ریشہ بلغم جو ہے وہ بننی شروع ہوتی ہے، کھڑ کھڑ سوتے میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ سارے سائن سمٹمز فزیکل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے روحانی طور پہ جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. اچھا، روحانی پہ آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں اپنے ناظرین کے لیے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ کتنے دن پہلے، مہینے پہلے، ہفتے پہلے، یہ سمٹمز کتنے دن پہلے آنا شروع ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس کو اگر ہم موت کے وقت کا تو تعین ہم نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں، روح والی ہم نے بات کی ہے نا، تو روح میں آپ یہ دیکھیں کہ روح کا علم جو ہے وہ نبیوں کو بھی نہیں تھا. اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت آئی، اعلان نبوت ہوا، تو یہودیوں کی ایک جماعت جو ہے وہ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ٹھیک. پوچھتی ہے 3 سوال، اور پہلے کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس طرح سے ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جی ہاں ایسے ہی ہے. 3 سوال کرتے ہیں کہ جی سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں روح کیا ہوتی ہے. دوسرا سوال کرتے ہیں کہ وہ فلانا دریا اس کا پانی سوکھ چکا ہے یا نہیں. تیسرا سوال ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو آپ کل بلائیں. اگلے دن بلایا جاتا ہے. تو پہلے سوال کا جواب بھلا کیا ہے رضوان صاحب؟ روح کے بارے میں آپ کے علم میں ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روح امر ربی ہے، امر ربی ہے، مجھے اس کے بارے میں اس سے زیادہ علم نہیں ہے. حالانکہ کون سا علم ہے جو آقا کے پاس نہیں ہے؟ یہ چیز اللہ کے پاس ہے. اس لیے موت کا جو وقت ہے وہ تو ایک مقرر ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. باقی سائنس سمٹمز جو ہیں وہ نارملی جب ہم اس کو کیا کہتے ہیں ایکیومولیٹ کرتے ہیں نا اسٹڈیز کو، اسلامک اسٹڈیز کو بھی اسلامک اسکالرز نے جو کی، یا جو آپ کہہ لیں میٹا فزکس کے جو لوگ ہیں یا جو اسپریچولیٹی کو پڑھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ 40 دن 45 دن کا ٹائم جو ہے اس میں یہ چینجز آنی شروع ہوتی ہیں. اچھا، وہاں پہ نا ایک اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا، یہ چیزیں اگر ہم ویڈیو کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، نوٹس بھی کر رہے ہیں، ایٹ ٹائمز اللہ کا حکم نہیں ہوگا کہ وہ زبان سے ادا کر دیں، کیونکہ وقت مقرر ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. آپ بتا نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں مرنے والے پہ سیف حیرت کیوں، موت آسان ہو گئی ہوگی. تو دیکھیں اس تلخی سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو پینک نہیں کرنا. اللہ کی کیا مرضی ہے، ہم زبان نہیں کھول سکتے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں حکم ہی نہیں ہے. اور کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا جی کہ فلانے لوگ انہوں نے اپنی موت کی تاریخ جو ہے وہ لکھ کے رکھ چھوڑی. وہ اللہ کے کوئی چنیدہ لوگ ہوتے ہوں گے کہ جی پھر ان کی وفات کے بعد یا ان کے انتقال کے بعد اس چیز کو جا کے کھولا، ایک لفافہ کھولا، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہی ڈیٹ تھی کہ وہ. اچھا، ایسٹرالوجی کے اندر نا کاز آف ڈیتھ بہت حد تک پتہ چل جاتا ہے، مگر جو بڑے سے بڑا بھی ایسٹرالوجر ہوگا نا، اگر وہ کلیم کرتا ہے نا کہ جی مجھے ٹائم آف ڈیتھ یا ایئر آف ڈیتھ یا اس کا پتہ ہے، وہ غلط بات ہوتی ہے. موت جو ہے نا وہ اللہ کا کام ہے. تکلیف، خوشی موت کے وقت. اچھا، اور پھر خواب آپ کے جو ہیں وہ آپ کو انڈیکیشن دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہم روحانی معاملات میں آتے ہیں، روحانی اشارے کیا ملتے ہیں جو اہل عقل سمجھ جاتے ہیں؟ اس میں جو لوگ گناہوں سے فارغ ہو کے اللہ کی طرف جانے والے ہوتے ہیں نا، ان کو زیادہ تر یہ خواب آتی ہے کہ وہ اڑان بھر رہے ہیں.
چلتے چلتے وہ اڑنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کا رخ آسمان کی طرف ہے. اس کا مطلب ہے کہ گناہوں سے پاک اللہ تعالیٰ ان کو کر رہا ہے, ان کے گناہ معاف کر رہا ہے. اس خواب کی تعبیر جو ہے, تعبیر الرؤیا جو ہے, حضرت یوسف علیہ السلام سے جو منسوب کی جاتی ہے, ابن سیرین کو اگر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے. اچھا, ایک تو خواب یہ آتا ہے. دوسرا یہ خواب آتا ہے کہ کہیں سفر جو ہے وہ کر رہے ہیں اور پیکنگ کر رہے ہیں سامان کی, کپڑے یا چیزیں وہ, ٹھیک. اچھا, اس کے بعد یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں جو ان لوگوں نے شیئر کیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیئر ڈیتھ یا آلموسٹ ڈیڈ ایکسپیرینس کر کے دنیا میں واپس بھیج دیے جاتے ہیں. یہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, اور جو ریسرچ ہوئی اس کے اوپر. پھر فزیکل ہم نے ایک چیز مس کر دی, آپ اپنے آپ کو نا لائٹ ویٹ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کا بیلنس جو ہے نا, آپ ٹھیک بھی ہوتے ہیں, آپ کا بیلنس خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو جیسے میں نے کہا نا فزیکل ویکنس, مینٹل ویکنس بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو چکر آئے گا. آپ بیٹھے ہوں گے, آپ کو دنیا گھومتی ہوئی نظر آئے گی, ٹھیک ہے. آپ ایکسپلین نہیں کریں گے, نہیں کر پائیں گے, بتا نہیں پائیں گے. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو آپ نہیں بتا پائیں گے, اللہ کا حکم نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ آتا ہے کہ بلیک کلر آپ کو زیادہ جو ہے یا وہ نظر آئے گا, یا وائٹش چیزیں جو ہیں خواب میں وہ نظر آئیں گی, یا جب بھوک آپ کی ختم ہو جاتی ہے, اس فزیکل معاملات کے اندر جاتے ہیں, تو ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ نظر بلینک ہو جائے گی آپ کی, ٹھیک ہے. یا وائٹ اسکرین آئے گی یا بلیک اسکرین جو ہے وہ آئے گی. تو یہ کلیئر جو سائنز ہیں یہ ہے. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی مسجد میں داخل ہوئے اور بجائے آپ نماز پڑھنے کے آپ جا رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر وہاں سے واپس جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے ایمان کو یا توبہ کرنے کی طرف راغب ہونے کی ضرورت ہے. یہ بھی کلیئر سائن آف ڈیتھ. پھر آپ ٹوائلٹس دیکھتے ہیں خواب میں نا ٹوائلٹس دکھائے جاتے ہیں آپ کو, وہ اللہ کی طرف سے خواب آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے. اور وہ موسٹ آف دیم دے آر ڈرٹی. وہ چیز جو ہے یہ بھی انڈیکیشن جو ہے روحانی طور پہ یہ آتی ہے. پھر جو آپ کے مرحوم جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کو خواب میں زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو فیلنگ یہ آتی ہے کہ دے آر اراؤنڈ اس, دے ہیو سراؤنڈیڈ اس, ہمارے آس پاس ہیں. آپ کو لگے گا آپ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, آپ کو لگے گا ابھی یہاں پہ یہ تھے, یعنی آپ کا کنیکشن جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہوتا ہے. اب جو نیک روحیں ہیں وہ علیین میں ملیں گی, جو نہیں ہیں صحیح وہ سجین میں. یہی فیصلہ ہے نا. تو جو نیک روحیں ہیں, اگر آپ کے لیے نیک معاملات ہیں, آپ کو یہاں پہ بھی فیلنگ آئے گی ان کی, اور جب آپ عالم برزخ میں ہوں گے وہاں پہ بھی آپ کو وہ لوگ ملیں گے. تو یہ مطلب کنسولیڈیشن اگر کرتے ہیں نا ہم اس چیز کی, ہارڈ اینڈ فاسٹ بات کوئی بھی نہیں ہے, مگر جو سٹڈیز ہیں وہ یہ ڈپکٹ کرتی ہیں. فزیکلی جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں, اسپرچل چیزیں جو ہیں وہ گیج نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. ناظرین اجازت دیں, امید ہے کہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا. پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.